تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ساری کائنات سجائی بنائی چلائی چلا رہے ہیں چلائیں گے، اور اللہ اپنے معاملے میں کسی بندے کو کسی مخلوق کو مداخلت نہیں کرنے دیتے، نہ پسند کرنے دیتے ہیں پسند کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی یہ عادت شریف ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری، اللہ رب العزت کی حکمت، اس کی کبریائی، اس کی شان کہ وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ہم اپنے اچھے اور برے کو نہیں جانتے، اپنے آنے والے وقت کو نہیں جانتے، اپنے آنے والے حالات کو نہیں جانتے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ پانی ہاتھ میں اٹھایا، یہ پانی کا گھونٹ سانس کی نالی میں گیا تو 1 سیکنڈ میں مردہ ہو جائیں گے. یہ جو لقمہ اٹھایا یہ گلے میں پھنس گیا تو ہم مر جائیں گے. ایسے بہت واقع ہو چکے ہیں، سینکڑوں واقع ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا صبح تندرست ہے، شام کو برین ہیمیج ہو جائے، فالج ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو یہ چیزیں انسان نہیں جانتا. لیکن اللہ جل شانہ کی عظمت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس ساری کائنات کے بننے سے 70,000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے جو کچھ ہونا تھا، بننا تھا، طے تھا، جو کچھ تھا، جو مخلوق کرے گی اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے وہ لکھ دیا. اب اس میں 2 صورتیں آتی ہیں. اس کو مقدر کہتے ہیں، اور مقدر کے 2 حصے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جس میں اللہ مداخلت کرنے ہی نہیں دیتے. کسی کو انسان، کسی کو جن، کسی کو فرشتہ، کسی کو جانور، کسی کو مچھلی، کسی کو جو کچھ بنایا یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، کوئی اس کا مداخلت نہیں کر سکتا. پھر کس زمانے میں پیدا کرنا ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کس جگہ پیدا کرنا ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے مداخلت کوئی نہیں کر سکتا. اس کی خوبصورت ہوگا، ذہین ہوگا، قوی جسم ہوگا، کمزور جسم ہوگا، مقدر والا ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں طے کر سکتا. جو اللہ نے طے کر دیا وہ اپنی جگہ ہے. اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی آواز، اس کے بال، اس کا قد کاٹ، یہ اس کی شکل و صورت، یہ سب کچھ میرے رب اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے جسے وہ چلا رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ تو وہ ہوگی صورت. اس کے بعد یہ بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، اور موت بھی اللہ کی طرف سے. صرف موت کا وقت طے نہیں ہے، موت کے لیے جگہ بھی طے ہے. اور موت کس حال میں آئے گی، ایمان پہ آئے گی یا ایمان ضائع کر کے آئے گی، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. اس کے اعمال کے اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے یہ اعمال کرنے ہیں. اسی طرح رزق. آپ دیکھیں کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں اور بڑے امیر ہوتے ہیں، اور کتنے پڑھے لکھے آدمی نوکر ہوتے ہیں اور گزارا بھی نہیں چلتا. یہ رزق کا مقدر اللہ نے. پھر اولاد،
کس کو بچے دینے ہیں، کس کو بچیاں دینی ہیں، کسی کو دونوں دینے ہیں، کسی کو دونوں نہیں دینے، کسی کو دے کے لے لینے ہیں، یہ بھی اللہ کا نظام ہے جس کو وہ چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی، کائنات کے امام، سرکار دو عالم، نبی اکرم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، باعث تخلیق کائنات، آپ کے 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ 3 بیٹے چھوٹی ہی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم جو آخر میں تھے انہوں نے 18 مہینے پائے تھے، باقی امی جان سیدہ خدیجہ کے سے جو بچے ہوئے تھے قاسم اور عبداللہ، وہ بہت جلدی فوت ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، تو چاروں بیٹیاں جوانی میں، پیک جوانی میں دنیا سے گئیں۔ 3 بیٹیاں تو میرے نبی کی زندگی میں ہی چلی گئیں، اور چوتھی بیٹی سید فاطمہ الزہرا 28 سال کی عمر کی تھی غالباً، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد دنیا سے پردہ کر گئی۔ صرف آپ کے نواسے نواسیاں ہی رہ گئے تھے۔ تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے جو اپنے وقت پہ ہوا، اپنی ترتیب پہ ہوا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ 80 سال کے تھے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اتنا بڑا نبی رسول تھا، اللہ نے اولاد دی، دیر سے دی، پھر ماشاءاللہ اللہ نے اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح ہدایت دینا بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ جو کچھ چیزیں ابھی اور بھی بہت ہیں جو اللہ ہی کے قبضے میں، اللہ کی ترتیب میں ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی طرف۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے انسان کے سپرد کر دیا، جیسے آپ کسی ملازم کو پیسے دیتے ہیں، بھی یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ آپ ہی کا ہے، یہ لو، اس میں سے یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق خریداری کرو۔ اب آپ کا ہی 1 لاکھ روپیہ ہے، اور لکھ کے بھی آپ نے دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو نے۔ اب وہ جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہے، اچھا ہے، ایماندار ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہر چیز معیاری ہے، ہر چیز کا ریٹ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز صاف اور ستھری ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اور کوئی اس کے ٹوٹل میں جو بیلنس اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پیسے بڑھا کے کوئی کم کر کے ادھر ادھر نہیں کیے گئے، ہر چیز بڑی اچھے طریقے سے ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ اسے انعام دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اگر پیسے بچ گئے ہیں وہ لے کے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پیسے تو ہی رکھ لے، یہ آپ کی مرضی ہے نا، لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس نے کیا ایسا تھا، اس لیے آپ کو خوشی ہوئی اور آپ نے خوشی میں اس کے ساتھ۔ میں واقعات میں کتنی دفعہ ایسا پڑھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں ان کے غلام ہوتے تھے، غلام بڑے باز اچھے ہوتے تھے کہ وہ انہیں غلام کو آزاد کر کے اپنی جائیداد میں حصہ دے دیتے تھے، بعد میں اپنی بیٹیاں دے کے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہیں نوکر ہوتے ہیں تو وہ داماد بنا دیے جاتے ہیں جب ان کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اتنا بڑا رشتہ بن جاتا ہے اس کا۔ اللہ نے بھی ہمیں یہ چیزیں کچھ اپنے پاس رکھ کے باقی زندگی کی یہ دولت، یہ وقت اور ساری قرآن حدیث کی لسٹ بھی دے دی، اور اپنے نبی کا نمونہ بھی دے دیا، جاؤ بھئی ایسا کر کے میرے پاس آنا، تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی میں چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، جہاں غلطی ہو جائے مجھ سے پوچھ لینا، میں نئی راہ، اچھی ترتیب اور غلطی کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی کوشش کر کے آتا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ،
اس کے لیے جنت، اس کے لیے درجات، اس کے لیے اللہ کی رضا۔ اور جب اللہ پاک کے اس کام کو، دی ہوئی زندگی کو برف کی طرح ضائع کر کے، زندگی کو ضائع کر کے فضولیات میں لگا کے آدمی بارگاہ الہی میں واپس آتا ہے تو وہ منہ لٹکا ہوا دیکھ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھتے نہیں، جب بچہ کوئی غلط کارروائی کرتا ہے تو منہ لٹکا لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ تو اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جب بندہ واپس بارگاہ الہی میں آئے اور توبہ بھی اس نے نہیں کی اور اللہ سے مدد بھی نہیں مانگی اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو بھی چھوڑا، اور اس نوکر کی طرح کہ جس نے سارے جو ہیں پیسے اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر کے گھپلا بھی کیا، کم ریٹ کی چیز لے کے زیادہ ریٹ لکھ دیا، ٹوٹل بھی غلط کیا، تو بھی مالک کو جب دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس نے لکھی ہے 550 روپے کی، یہ تو 200 روپے کی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ کو آدمی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ چلاکیاں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ اب اللہ کی مرضی، اگر تھوڑی غلطیاں ہیں تو ڈانٹ پٹانٹ کر کے کوئی تھوڑی بہت سزا دے کے معاف کر دے، جو عذاب قبر کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت غصے میں آ کے سب چیزوں کو رد کر دے اور رد کر کے کہیں چلو بھی میں نے نکال دیا ہے، اور کہا گیا کہ اس کو سزا دے دو۔ اسی طرح گورنمنٹ ہوتی ہے، جاب دیتی ہے، اور جب جاب دیتی ہے تو تنخواہ بھی دیتی ہے، مکان بھی دیتی ہے، گاڑی پیٹرول بھی دیتی ہے، اور جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اسے گریجوٹی بھی دیتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پینشن بھی ملتی رہتی ہے، اور پینشن وہ مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی مل جلتی ہے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی پینشن مل جاتی ہے۔ یہ ساری ملتی ہیں، لیکن ایک آدمی گھپلا کر دیتا ہے، اگر فوج کا ہے تو اسے کورٹ مارشل کر کے ساری اس کی تنخواہ، اس کی نوکری ضبط کر دی جاتی ہے اور سول جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر سول نوکری ہے تو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا ڈسمس فرام سروس کر دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے ریزائن نکلو اور نکال دیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو ملتا جلتا ہے اللہ کا نظام۔ اب یہ ساری ایک ترتیب ہے اللہ کی۔ اب فوج میں ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ چلو بھی جاؤ تم پہاڑ پہ پورے جہاں بہت ٹھنڈ ہے، تو اسے جانا پڑے گا کہ اس کو حکم ہے، اس نے نوکری کرنی ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ بھیج دیا جائے یہاں گولہ بارود ہے تو اسے جانا پڑے گا کہ اس کی نوکری ہے۔ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں بارودیں سرنگیں بچی ہیں، وہ جانا پڑے گا۔ اسی طرح ہی اس کی خواہش ہے کہ میں شہر میں رہوں اور اسے جنگل میں بھیج دیا جائے تو اسے جانا پڑے گا۔ اسی طرح ہم اللہ کے سامنے مجبور ہیں، جب اٹھنے کا حکم دے تو اٹھنا پڑے گا، جب سونے کا حکم دے سونا پڑے گا، جب کرنے کا حکم دے کوئی کام کرنا پڑے گا، جب کوئی کسی کام کو چھوڑنے کا حکم دے تو وہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کی ترتیب ہے جسے پوری طرح ضابطے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ وہ بندوں کو بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو انہیں پھر کچھ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ کوئی کہہ دی اللہ بغیر آزمائش کے، تو اللہ کو کیا ہے؟ تو بھئی آپ کے دنیا کا امتحان کا اتنا بڑا نظام ہے، اتنے بڑے بورڈز اور سسٹمز ہے کہ بچے کو اگلی کلاس میں بغیر امتحان کے آپ لے کے نہیں جا سکتے، جائیں تو گھپلا ہو جاتا ہے کہ جی یہاں گھپلا ہو گیا بغیر امتحان کے اگلا۔ تو اللہ نے بھی جب ترقیاں دینی ہوتی ہیں، درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب
آدمی کے گناہ معاف کرنے ہوتے ہیں، اسے جنت کے اعلیٰ مقامات میں دینا ہوتا ہے، اسے عذاب قبر سے بچانا ہوتا ہے، اسے میدان محشر میں عزت دینی ہوتی ہے، تو اللہ جل شانو پھر آدمی کو مختلف آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ دو قسم کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ وہ غلطی معاف کرنے کے لیے چھوٹی موٹی آدمی کو سزا سے مل جاتی ہے، لیکن یہ انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہے، لہذا ان کے ہر حال میں القرب باری اور درجات کی بلندی ہی کا سبب ہوتا ہے، اور انبیاء ہی کے تابعین میں نیک صالحین، اللہ والے، اہل اللہ، دیندار لوگ، بعض دفعہ ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، بڑے صالح ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، عاجزی، انکساری اور تواضع ہوتی ہے، لیکن اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ایسی آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نے ایک مضمون کیا تھا، نبی وسلم کی دکھیا زندگی، کچھ سنیے گا، کتنے دکھ میرے نبی کو آئے، دنیا میں کسی کو نہیں آئے۔ ایک تو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی تکلیفیں، اگر کسی کو دکھ آئے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، دکھ کو دیکھیں، اسے اپنی دکھ ہی بھول جائیں گے۔ کورونا آیا، ہم گھر میں بند ہیں، سب کچھ دنیا کی سہولتیں ہمارے گھر میں ہیں، اور ہم چیخ اٹھے ہیں، 2.25 سال اللہ کا نبی شیب ابی طالب میں، نہ کھانا نہ پینا نہ سونے کا بندوبست، اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور اوپر کفر مسلط، اور میرے نبی سوائے اللہ کے آگے آزاری کے کسی سے کچھ مدد نہ مانگی، اللہ نے اسباب کچھ کر دیتے تھے، اسباب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح زندگی کے اور معاملے بھی دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آزمائش سے گزارا تو بیت اللہ کی شہادت، حضرت اسماعیل کی شہادت، حضرت مائی حجرہ کو اس سے گزارا تو زمزم کی قیامت تک کے لیے شہادت بنا دی، حضرت موسیٰ کو گزارا تو پانی پتھر سے چشمے جاری ہو گئے اور درمیان میں رستہ بن گیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام آزمائش سے گزرے، وہ بڑے لوگ تھے، ان کے حوصلے بڑے تھے، اور اللہ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ پاک پھر نیک بندے آ جاتے ہیں جنہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ انہیں ترقی دینا، انہیں پسند چاہتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آئے گی یہ مجھے یاد کرے گا، یہ میرا نام لے گا، یہ میری طرف متوجہ ہوگا، یہ لوگوں سے ہٹ جائے گا، پھر اللہ پاک اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ وہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی تو سزا دے کے اس کو غلطی چھڑوائی جاتی ہے، جیسے بعض ہوتا ہے حوالات میں بند کیا جاتا ہے، پھر کیس چلتا رہتا ہے، جیل میں کیس ختم ہوتا ہے تو آدمی رہا ہو جاتا ہے، اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کیس کے بعد لمبی سزا اناؤنس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک چھوٹی موٹی سزائیں دے کے بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیاں دیتے، میں نے خود دیکھا ہے کتنے لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اللہ جھٹکا دیتا ہے، ایسا قریب آتے ہیں کہ بس ایسے لگتے ہیں پہلے کے ولی اللہ۔ مجھے اپنی زندگی میں بہت واقعے دیکھے ہیں جنات کی نسبت سے، میں سوچتا ہوں یہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے مال متاع اور اپنی اس کی وجہ سے بڑے مغرور اور بڑے عجیب ہوتے ہیں، جنات پکڑ لیتے ہیں۔ اب جب جنات پکڑ لے تو جنات تو نہیں جان چھوڑتے آدمی کی، پھر یہ ان کے پاس پھرتے ہیں، ظالموں کے پاس، یہ چور ہوتے ہیں، لفنگے ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، پھر آدمی کو جہاں نہیں ملتا تو پھر نیک صالحین کی صحبت میں آتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دیندار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح بیماریاں بھی پکڑ لیتی ہیں،
پھر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، جائیداد کی ہیرا پھیریاں کی تھی، اس سے کہا گیا تھا، غلط تقسیم کی تھی اور غلط کام کیے تھے، زیادتیاں کی تھیں، آدمی وہ مانگ جان چھڑاتا ہے تو اللہ پاک ایک تو اس کے گناہ کی اس کا بوجھ ہلکا کر دیا قیامت کے دن کا، اور دوسرا اس بندے کو اللہ نے اپنے قریب کر دیا۔ اب چوتھی صورت ہوتی ہے، وہ ابتلا نہیں ہوتی، آزمائش نہیں ہوتی، امتحان نہیں ہوتی، وہ سزا ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گردن پکڑ دیتا ہے اور زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، حالات خراب کر دیتا ہے، بے بس اور لاچار کر دیتا ہے۔ اب بظاہر ایک مسلمان نیک صالح ہے، اس پہ بھی وہی تکلیف ہے جو ایک کافر پہ برے ہوئے، تو آپ کیسے کمپیئر کریں گے کون عذاب میں ہے کون آزمائش میں ہے؟ تو اس کا طریقہ ہمارے اکابر نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی آزمائش میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا، اور اپنی معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اپنی غلطیوں کی سزا سمجھتا ہے، لیکن دل اطمینان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے تو وہ باہر پھرنا چاہتا ہے، ماں نے کہا نہیں جانا باہر، وہ ذرا سی ضد کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے اسے پکڑ کے باندھ دیتی ہے ٹانگ، چھوٹا بچہ ہے، اور اس کو دوسری طرف سے پلنگ سے یا کرسی سے باندھ دیتی ہے۔ اب بچہ کہتا ہے ماں کتنی ظالم ہے، اس نے مجھے باندھ دیا ہے، لیکن وہ جانتی ہے اس کا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، باہر کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا لے گا، لیکن ماں اسے باندھ کے خوش نہیں ہوتی، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے دیکھ کے مسکراتی ہے، اسے دیکھ کے خوش ہوتی ہے، بچہ منہ لٹکا لیتا ہے، غصہ کرتا ہے کیوں ہو رہا ہے، لیکن ماں غصہ نہیں کرتی، جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو اسے اٹھا کے گلے لگا لیتی ہے۔ آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب کیڑے پڑے 18 سال، اور اتنے پڑے کہ سارے جسم میں کوئی جگہ نہ بچی، گوشت گر جاتا زمین پہ تو آپ مشکل سے اٹھا کے جگہ پہ رکھتے اور کہتے تمہیں کھاؤ، اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ نے وہ مشکل آسان کر دی تو تم درست ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ہے ایوب، ایک وقت یہ تھا کہ تیرے جسم پہ کیڑے نظر آتے تھے، تو نظر نہیں آتا تھا، آج وہ بیماری چلی گئی اور اللہ نے ساری خوشیاں پہلے سے زیادہ لوٹا دی ہیں۔ وہ وقت اچھا تھا کہ یہ وقت اچھا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہ مجھے جب کیڑے کاٹتے تو ان کے کاٹنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک کیڑا وہاں تو لاکھوں کیڑے تھے وہ پڑ گئے تھے، بظاہر تو کتنی مشکل نظر آتی تھی۔ فرماتے جب صبح ہوتی تو اللہ بذات خود نفس نفیس مجھ سے ہم کلام کرتے اور فرماتے ہو میرے بندے ایوب، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، میرے بندے ایوب اپنی ذات کی طرف لے گئے، اے میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ حضرت ایوب فرماتے ہیں جب اللہ میری عیادت کرتے، میرا حال پوچھتے، اس کلام اس زیارت میں ایسی لذت ہوتی، ایسی کیفیت ہوتی کہ مجھے کیڑے کھا رہے ہوتے اور مجھے خبر ہی نہیں ہوتی، مجھے اس کا ایک ایسا اس میں کیفیت میں مست ہو جاتا، ایسا فنا ہو جاتا کہ شام آتی، جو ہی شام آتی پھر اللہ اپنی تجلیوں اور نور کے ساتھ میرے سے کلام کرتے، او میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟
فرماتے بس وہ کلام کیا ہوتا تھا، میرے سارے درد بھی ختم ہو جاتے، مجھے کیڑے کھا جاتے، مجھے پتہ بھی نہ ہوتا، اس کی لذت، اس کی کیفیت، اس میں صبح ہو جاتی اس لذت میں، تو پھر اللہ کا کلام ہوتا۔ فرمایا آج وہ درد بھی نہیں، وہ کیڑے بھی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، عزت ہی عزت، شان ہی شان، اولاد ہے، مال ہے، لیکن وہ اللہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش دیکھ کے چھوڑ نہیں دیتا، اس ماں کی طرح دیکھتا رہتا ہے جو بچے کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا۔ یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ ماں بچے کو باندھ دیتی ہے، کھولتی ہے، وہ بات نہیں کرتا، امی نہیں بولتا تجھ سے، تو نے تکلیف دی، وہ دودھ پلاتی ہے، پیار کرتی ہے، لیکن بچے کو کیا سمجھ۔ اللہ بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ ماں بچے کو باندھتی ہے، دھوپ میں نہیں کھڑا کرتی، چھاؤں میں کھڑا کرتی ہے، اگر وہاں دھوپ آ جائے تو ہٹا بھی دیتی ہے، میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے۔ لیکن جو کافر کی، ظالم کی، اللہ کے نافرمان کی آزمائش نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے، اس میں تلخی ہوتی ہے، اس میں خوف ہوتا ہے، اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس میں اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے، پریشانی اور وحشت ہوتی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ آج کرونا ہے تو دنیا ساری میں ایک شور، ایک پریشانی، ایک وحشت، ایک دہشت، لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ دیندار ہیں ان کو جو اطمینان ہے، الحمدللہ ان کو ایک خاص کیفیت نصیب ہے کہ بھی جو کچھ ہونا ہے وہ طے شدہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے گھبرائے ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ شاید اس کو بھی ہو جائے گا، اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، اتنا خوف کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور کفار کی جو دنیا کے ممالک ہیں وہاں جو دہشت اور وحشت اور پریشانی بنی ہوئی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ پاک پھر اگلی بات یہ بھی سنتے جائیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، زلزلہ آ گیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، کوئی وبا آ گئی، طاعون آ گیا، کرونا آ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، بارشیں شدید آ گئی، سمندر چڑھ آیا، سیلاب چڑھ گیا، کوئی بھی صورت بنتی ہو، بیماریاں آ گئیں، آگ لگ کے لوگ جل گئے، یہ تو اس میں مرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان اور غیر مسلم مکس ہوتے ہیں، تو بظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے اور اللہ کی رضا کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کرتا ہے کہ مومن کی موت تکلیف والی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہوتی ہے، فرشتے مومن کا خیال کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بظاہراً جسم ایسے اکٹھے پڑے ہیں لیکن روح اور اللہ کا عذاب اور ثواب علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی کافر کی۔ مومن کی بظاہراً دنیا ایک خراب ہوئی، مرنا تو تھا اس نے، لیکن اس کی آخرت نہیں خراب ہوئی۔ یہ میدان محشر میں اٹھا گا تو اٹھایا جائے گا، شہداء میں اٹھایا جائے گا، اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو چکا ہو۔ تو ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم بڑے کمزور ہیں، کبھی بھی اللہ سے آزمائش نہ کروں، خیر ہے کوئی بات نہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ میں سب سے کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں نہیں اٹھا سکتا،
اللہ تو میرے لیے آسانیاں کر دے. اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آ جائے تو بے صبری مومن کا شیوا نہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ساتھ ہو جاتا ہے. اس کا اجر ان کے لیے ڈبل، کتنا گنا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اللہ سے مانگو نہیں، اپنے لیے کوئی مصیبت اور بیماری اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرو اور اس کا اجر اللہ سے چاہو. اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدوں سے اللہ پھرتے نہیں ہیں، جو اس کے وعدے ہیں اللہ پورے کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر طرح کی فتنوں سے، ظلم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.